کسریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا۔ کسریٰ ایران کے حکم پر 2 طاقتور شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ کسریٰ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر ہجرت کے اہم واقعات میں سراقہ بن مالک کا تذکرہ ملتا ہے۔ آئیے آج ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے گھوڑے کے پیر زمین میں اندر تک دھنس گئے اور اس پیشن گوئی کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے کنگن کے بارے میں فرمائی تھی۔ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ میں اٹھا اور اپنا تیر نکال کر قسمت کا حال معلوم کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں۔ جواب میری مرضی کے خلاف آیا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں ٹخنوں تک دھنس گئے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا، اس نے بامشکل اپنے دونوں پاؤں زمین سے باہر نکلے۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی۔ اس وقت بھی نتیجہ میری مراد کے برخلاف نکلا۔ تب میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بددعا سے ایسا ہوا ہے، مجھے امان دیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا، میں اس کو واپس کر دوں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زاد راہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے میری کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے؟ سراقہ نے پوچھا، کسریٰ بن ہرمز؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا ملتا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے جارانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ دن ایفائے عہد کا اور خیر خواہی کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے، حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور یہ تم پر حلال ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل، جبکہ ذرائع آمد و رفت اور مواصلات انتہائی نایاب تھے، دنیا بھر کی اقوام کو اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ حق کا پیغام سن کر
ہر شخص اپنی قسمت اور مقدر کے مطابق جواب دیتا ہے، کوئی اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے تو کوئی اس کی رحمت کے سائے میں پناہ لے لیتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسرا کی حکومت مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب اور نجاشی کی سلطنت جنوب کی جانب تھی۔ ان کے نام مکتوبات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جواب میں ان دونوں کا رد عمل بڑا سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب اور عجم کے بادشاہوں کے پاس اپنے خطوط پہنچانے کے لیے 6 صحابہ اکرام کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہیں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو سواری کے لیے تیار کیا، بیوی بچوں سے رخصت ہوئے اور تنہا اپنی منزل مقصود کا رخ کیا۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اور سفر کی تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ایران پہنچے تو درباریوں سے کسریٰ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کو اس خط سے بھی آگاہ کر دیا گیا جسے وہ بادشاہ کے لیے لے کر آئے تھے۔ کسریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کا حکم دیا اور اپنے تمام بڑے بڑے افسروں کو دربار میں حاضری کی ہدایت کی۔ ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اس نے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں طلب کیا۔ اس وقت ان کے جسم پر ہلکا سا کمبل اور معمولی سی آبا تھی اور ان کے حلیے سے بدوی عربوں کی سادگی کا اظہار ہوتا تھا، لیکن ان کا سر بہت بڑا اور قد کافی لمبا تھا اور ان کے سینے میں عظمت اسلام اور دل میں عزت اسلام کی آتش جوالۂ شعلہ زن بنی تھی۔ کسریٰ نے ان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ایک درباری کو اشارہ کیا کہ وہ خط ان کے ہاتھ سے لے لے، مگر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ میں یہ خط اپنے ہاتھ سے آپ کے حوالے کروں اور میں اپنے آقا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کسریٰ نے درباریوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو اور میرے قریب آنے دو۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے قریب جا کر خط اس کے سپرد کر دیا تو اس نے اپنے ایک سیکرٹری کو بلایا اور اسے اپنے سامنے خط کھولنے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ کسریٰ کے ملازم نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ شروع اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، شاہ ایران کسریٰ کے نام، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ خط کا اتنا حصہ سنتے ہی کسریٰ کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں تن گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز اپنے نام مبارک سے کیا تھا۔ اس نے اپنے ملازم کے ہاتھ سے خط جھپٹ لیا اور اس کے مندرجات کو جانے بغیر اسے پرزا پرزا کرتے ہوئے چیخ اٹھا کہ میرا غلام اور مجھے اس طرح خط لکھ رہا ہے، جس نے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ وہاں سے باہر نکال دیے گئے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار سے باہر نکلے تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، وہ قتل کر دیے جائیں گے یا انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچانے کے بعد اب میرا جو بھی حشر ہو مجھے اس کی قطعی پرواہ نہیں۔ ادھر جب کسریٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ وہاں پر نہیں ملے۔ اس کے آدمیوں نے بہت تلاش کیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان لوگوں نے ایران سے جزیرت العرب تک جانے والے تمام راستوں کو چھان مارا مگر وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کسریٰ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی کل روداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دی اور خط پھاڑنے کے واقعے سے بھی آپ کو آگاہ فرمایا۔ ان کی مکمل داستان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، اللہ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا۔ ادھر کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ اس شخص کے پاس جس نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اپنے 2 طاقتور اور بہادر آدمیوں کو بھیجو اور انہیں حکم دو کہ اسے پکڑ کر لائیں اور میرے سامنے پیش کریں۔ حسب حکم یمن کے گورنر بازان نے اپنے 2 بہترین آدمی
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना किए। वो दोनों बरक रफ्तारी के साथ मराहिले सफर तय करते हुए ताइफ पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात कुरैश के एक तिजारती काफिले से हुई। उनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हैं। इन दोनों ने मदीने का रुख किया और वहाँ पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले और बाज़ान का खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करते हुए कहा कि कसरा ने अपने हाकिम बाज़ान को हिदायत की है कि वो आपको लाने के लिए किसी को भेजे। चुनाचा हम इसीलिए आए हैं कि आप हमारे साथ चले चलें। अगर आप हमारी बात मान लें तो हम कसरा से बात करके आपके लिए रियायत हासिल करेंगे और आपको उसकी तरफ से पहुंचने वाली हर मुतवक्का तकलीफ और अजियत से बचाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारी बात मानने से इनकार किया तो आप खुद उसकी कुव्वत और सरकशी से बखूबी वाकिफ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बातें सुनकर मुस्कुराते हुए फरमाया, आज तो तुम लोग अपनी क़यामगाह पर वापस जाओ, कल फिर आना। जब दूसरे दिन वो दोनों बरगाही रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और पूछा कि क्या आप हमारे साथ चलने और कसरा से मिलने के लिए तैयार हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आज के बाद तुम कसरा से नहीं मिल सकोगे। अल्लाह ने इसके बेटे को फुला महीने की फुला रात को उसके ऊपर मुसल्लत किया और इसे हलाक कर डाला है। तो उनके चेहरों पर दहशत और हैरानगी के असरात जाहिर हुए और वो टिकटिकी बांधकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। फिर अपनी हैरत पर काबू पाते हुए बोले कि जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, क्या ये बात हम बाज़ान को लिख दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, और उसको ये भी लिख देना कि मेरा दीन कसरा की सल्तनत की आखिरी हदूद तक फैलेगा। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारा ये सारा ज़ेरे हुकूमत इलाका तुम्हारे सुपुर्द करके तुम्हें तुम्हारी कौम का हुक्मरान बना दूंगा। इसके बाद वो दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत होकर बाज़ान के पास यमन वापस पहुँचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर से उसको मतला किया। बाज़ान ने कहा, अगर इनकी ये बात दुरुस्त है तो यकीनन वो अल्लाह के नबी हैं, और अगर ऐसा नहीं तो सोचूंगा कि मुझे उनके साथ क्या रवैया अपनाना चाहिए। फिर इसके चंद रोज बाद ही किसरा के बेटे का खत बाज़ान के पास पहुंचा, जिसमें इसने लिखा था कि मैंने किसरा को कत्ल कर दिया है। जब मेरा ये खत तुम्हारे पास पहुंचे तो अपने पास मौजूद तमाम लोगों से मेरी अतात व फर्मा बरदारी का अहद ले लो। यमन के गवर्नर बाज़ान ने जब किसरा के इस बेटे का ये खत वसूल किया, इसे पढ़ा तो जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि बाज़ान फौरी तौर पर एक नए बादशाह की फर्मा बरदारी का ऐलान कर देगा, तो इसके खिलाफे तवक्का बाज़ान ने इस खत को पढ़ते ही दूसरी तरफ फेंक दिया और ये ऐलान किया कि बेशक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं और मैं उनका दीन कबूल करने का ऐलान करता हूँ। यमन के गवर्नर का कबूल इस्लाम देखना और सुनना था कि वहाँ पर मुकीम तमाम ईरानियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत लिखकर इन्हें इस्लाम की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खतों को लिखने का इरादा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि बादशाह इसी सूरत में खत कबूल करेंगे जब इन पर मोहर लगी हो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदनी की अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। ये नक्श 3 सतरों में था, मोहम्मद एक सतर में, रसूल एक सतर में और अल्लाह एक सतर में। अरब से मुतसिल बादशाहों के नाम लिखे गए इन खतूत को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा इकराम को भिजवाते जो या तो पहले से सफारतकारी का तजर्बा रखते थे या फिर जुबानदानी में इंतहाई फसाख्त व बलागत का मुजाहिरा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ फरमा रवाओं के नाम लिखे गए इन खतूत में से चंद आज भी महफूज हैं और आज की इंसानियत को ये याद दिलाते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, आपके फरमान से मुंह मोड़ा, उसका नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। रूमी बादशाहत की तरह इस दौर में ईरानी बादशाहत भी बहुत ताकतवर और खुद को सुपर पावर समझती थी। रूमो ईरान सबसे ताकतवर हुकूमतें थी। हरकल कैसरे रूम था जबकि खुसरू परवेज उस जमाने में ईरान का हुक्मरान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नाम जो खत लिखा उसका मतन शरह अल मवाहिब में इमाम ज़ुरकानी ने यूं महफूज किया है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसरा हाकिम फारिस के नाम, सलाम उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और इस बात की गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, कोई इसका शरीक नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मैं तुझे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक दावत इस्लाम देता हूँ।
اس لیے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں اللہ سے ڈراؤں اور کفار پر اللہ کی حجت یعنی اللہ کی بات پوری ہو جائے۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، ورنہ تمام مجوس کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ ایران کا کسریٰ رومی کیسر کا مت مقابل تھا، مگر وہ کیسر کے برعکس بہت وسیلہ، مشتعل مزاج، خود سر اور انتہائی سنگ دل انسان تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنتے ہی پول پول بکنا شروع کر دیا۔ ایک جانب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خط کو پھاڑ کر پھینک دیا اور دوسری جانب یہ جسارت کی کہ خود کو خدائی کا مقام دیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ پر ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر پھر دھمکی دیتے ہوئے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس کے بعد اس بدبخت نے عراق میں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بادشاہ نے تمہارے بادشاہ کو گزشتہ رات قتل کر دیا ہے۔ عملاً ایسا ہی ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سے ایمان افروز واقعات ملتے ہیں۔ وہ کبھی موت سے نہیں ڈرے۔ بعد کے ادوار میں جنگی قیدی کی حیثیت سے شاہ روم کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا۔ وہاں بھی ان پر خوف طاری کرنے کے لیے ان کے ایک ساتھی کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا۔ اس کے باوجود ان پر کوئی خوف طاری نہ ہوا۔ اب بھی انہیں اپنی جان کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن ان کے دل پر آڑے چل گئے جب اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی حرمت پامال ہوتے ہوئے دیکھی۔ واپس آ کر انہوں نے پورا قصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو بھی پارا پارا کر دے گا۔ اسی دوران خسرو پرویز ہرکل کے مقابلے پر شکست پہ شکست کھاتا گیا۔ پھر اس کے خلاف گھر کے اندر بغاوت ہوئی اور اسے اس کے اپنے ہی بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا۔ گستاخ رسول تو اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ گیا، مگر اس کی وسیع اور عریض بادشاہت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے یوں ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کے سامنے فارس کے تمام قلعے اور شہر یکے بعد دیگرے شکست سے دوچار ہوتے چلے گئے۔ خان کے خلافت عثمانی میں آخری کسریٰ یزدگرد بھی مارا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ تخت نشین نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے یزدگرد کے بعد کوئی کسریٰ تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا۔ دنیا کے تاجداروں کی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ آج بھی شر انگیز حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان سب کا انجام بھی انتہائی ذلت امیز اور عبرتناک ہوگا۔ خونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ایک کردار کسریٰ آپ نے سورہ بالا میں دیکھا، یہ قرآن کے الفاظ میں شکی بدبخت ہے۔ آئیے ایک دوسرے کردار کا نظارہ کریں جسے قرآن میں سعید یعنی خوش نصیب کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ ایک سرسبز و شاداب اور خوشحال ملک تھا۔ یہاں کا حکمران اور یہاں کے عوام مالی لحاظ سے بھی خوشحال تھے اور امن و امان کی صورتحال بھی دیگر ملکوں کی نسبت بہت تیز تھی۔ حبشہ کا حکمران عادل اور نیک دل تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مکہ سے ہجرت کی اور بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے حبشہ کی بندرگاہ مصوہ پر جا اترے۔ وہاں سے 200 کلومیٹر جنوب کی طرف دارالحکومت لاقصون تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس شہر میں رہائش اختیار کر لی اور نہایت امن کے ساتھ یہاں وقت گزارا۔ یہ عرصہ تقریباً 15 سالوں پر محیط تھا۔ بادشاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارکہ آرا تقریر بھی سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے اور شاہ حبشہ کا سورہ مریم کی آیت سن کر دقت سے آبدیدہ ہو جانا بھی تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس بادشاہ کا نام اسحمہ بن ابجر تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ جس طرح روم اور ایران کے حکمران کیسر و کسریٰ کہلاتے تھے، افریقی زبان میں نجاشی کا تلفظ نجوس ہے اور اس کا معنی ہے بادشاہ۔ نجاشی کے نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تک پہنچایا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں بادشاہ حبشہ کو بھی اس طرح اسلام کی دعوت دی جس طرح دوسرے ملوکوں عمرہ کو دی تھی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کرتے ہی اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ امام ابن قیم نے زاد العماد میں بیان کیا ہے کہ نجاشی نے اس موقع پر بھرے دربار میں قبول اسلام کے بعد جو خطاب فرمایا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کر رہے ہیں، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار گدھے کے سوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اسی طرح راکب الجمل اونٹ سوار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی ہے، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ عینی مشاہدے کے بعد بھی میرے اس یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوگا۔ مورخین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نجاشی نے قبول اسلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ابھی خط لکھا وہ اپنے قبول اسلام کی اطلاع دینے کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ نجاشی کا خط لے کر اس کا بیٹا اور ولی عہد 60 آدمیوں کے ہمراہ بذریعہ کشتی حجاز کی طرف روانہ ہوا، مگر بدقسمتی سے یہ کشتی شدید طوفان کی زد میں آ کر سمندر میں ڈوب گئی اور اس میں سوار لوگ جاں بحق ہو گئے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے قبول اسلام کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ملک پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی جاری رکھنے کی تلقین فرمائی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کی وفات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس واقعے کی اطلاع دی اور اپنے اس سچے اور وفادار امتی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ نجاشی کا انتقال رجب 9 ہجری میں ہوا۔ حقیقت میں تو نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اس نے باقاعدہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ وقت کے تمام بادشاہوں اور حکمرانوں میں یہ سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابدی ہے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی امین اور لوگوں تک پہنچانے کی مکلف ہے۔ اللہ کرے ہر بندہ مومن اپنے حصے کا کام کرنے کی سعادت سے بہرور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جسے میرا پیغام پہنچے اور وہ ان تک پہنچا دے جن تک یہ نہیں پہنچ پایا، خطبہ حجت الوداع۔ این اس وقت جب کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے پرچم انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ دنیا پر لہرا رہے تھے اور بظاہر ان کی بربادی کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر نبی غیب داں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ غیب کی خبر سنائی، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے خرچ کیے جائیں گے۔ دنیا کا ہر مورخ اس حقیقت کا گواہ ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسریٰ اور کیسر کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ نبی غیب داں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صادق کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو خداوند عالم الغیوب کی وحی سے آپ نے دی ہیں۔ بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ غیب داں نبی کی دی ہوئی غیب کی خبریں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی خلاف واقع ہو سکیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید میں گزریں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اپنے اس چینل کے ذریعے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک ایسی ہی معلوماتی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔